آپ نے اس طرح عشق کر کے حضور سے بتایا ہمیں. اور ایک عظیم صحابی حضرت شماس بن عثمان، شماس جن کا چہرہ چمکتا ہوا تھا سورج کی طرح. آپ کا اصل نام کیا ہے؟ آپ کا نام عثمان ہے، اور آپ کے والد کا نام بھی عثمان ہے. آپ کے والد نے آپ کا نام عثمان کیوں رکھا؟ جب آپ پیدا ہوتے ہیں تو دیکھتا ہے آپ کا والد عثمان، دیکھتا ہے کہ اتنا چمکتا ہوا چہرہ، وہ کہتا ہے کہ پھر میں اپنے بیٹے کا نام بھی اپنے نام پر رکھوں گا. اتنا حسین چہرہ ہو، چمکتا ہوا چہرہ ہو، تو پھر میں کوئی اور نام کیوں دوں؟ میں انہیں اپنا ہی نام دوں گا، عثمان بن عثمان. تو پھر چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے، سورج کی طرح چمکتے ہوئے چہرے کی وجہ سے پھر آپ کا نام شماس بن گیا، شماس بن عثمان. غزوہ احد کے موقع پر آپ نے حضور علیہ السلام کے ارد گرد پہرا دیا، اور جو بھی تیر آتا تو حضرت شماس بن عثمان کو لگتا. حضور فرماتے کہ میں اپنے دائیں طرف دیکھتا تو مجھے شماس بن عثمان نظر آتی، میں اپنے بائیں طرف دیکھتا تو مجھے شماس بن عثمان نظر آتی، میں اپنے آگے دیکھتا پیچھے دیکھتا تو ہر طرف مجھے شماس بن عثمان نظر آتی. ایسے گھوم رہے تھے حضور کے ارد گرد. کوئی تیر ان کی آنکھ پہ لگ رہا تھا، کوئی ماتھے پہ لگ رہا تھا، کوئی سینے پہ لگ رہا تھا. ایسے ڈھال بنے ہوئے تھے. کس کی ڈھال بنے ہوئے تھے؟ وہ جو پورے جہان کے لیے ڈھال ہے، مصطفیٰ علیہ السلام. آج شماس بن عثمان حضور کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں، ہر تیر کو اپنے سینے پر لے رہے ہیں. اور پھر جب آپ شہید ہو جاتے ہیں، اور حضرت شماس بن عثمان پھر وہ عظیم برکت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نے بھی دنیا کو یہ بتا دیا کہ دیکھیے جو حضور کے لیے اپنی قربانی دے دے، تو ان کا پھر جنازہ حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا، حضور نے ان کے ایسے دفنا دیا. جنازے تو ان کے پڑھائے جاتے ہیں جن کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. جنازے تو ان کے لیے پڑھائے جاتے ہیں نا جو گناہگار ہو. لیکن حضور نے حضرت شماس بن عثمان کا پوری دنیا کے آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا. تو دیکھیے حضرت شماس بن عثمان حضور کے بھی پیارے ہیں، اللہ کے بھی پیارے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر یہ تو صحابہ کرام کا ہے نا، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اور پھر دیکھیے حضور علیہ السلام کے بعد میں آنے والے، آج کہتے ہیں نا علماء کرام کہ جب بھی حضور کے نام کی محفل سجائی جائے تو کتنے ادب سے بیٹھنا چاہیے، محبت سے، سکون سے. آج کل تو ہم موبائلوں سے فرصت نہیں ہے نا. آج صاحب جس بھی محفل ہو، نورانی محفل سجی ہوئی ہو، تو موبائل تو ہمارے ہاتھ میں لازمی ہوتا ہے، چاہے ہم نعت سماعت کر رہے ہوں، یہ تو لگی ہوئی ہے، اوپر نیچے ہم ہو رہے ہیں. اور پھر دیکھیے حضرت مالک، انہوں نے کس طرح بتایا کہ حضور کا فرمان کس طرح سننا چاہتا ہے، کس طرح پڑھا جاتا ہے، سماعت کس طرح کیا جاتا ہے. یہ تو صحابہ کرام تو اور مقام اور مرتبہ ہے، یہ ان کے بعد میں آنے والے. ان کا دیکھیے حضرت مالک کے در پر دستک ہوتی تو آپ باہر آتے، یا کسی بچے یا بچی آتی، وہ پوچھتی کہ کس مقصد سے آئے ہیں، اور بتایا جاتا کہ ہم کوئی فقہی مسئلہ جاننے کے لیے. تو حضرت مالک اس وقت باہر لے آتے، تشریف لے آتے، اسے فقہی مسئلہ بتا دیتے. پھر اگر کوئی کہتا کہ ہم حضور کا فرمان سننے کے لیے، ہم حدیث مبارکہ سننے کے لیے آئے، تو پھر حضرت مالک کیا کرتے؟ جاتے غسل خانے میں، نہاتے، غسل فرماتے، اور پھر غسل فرمانے کے بعد اچھا سا لباس زیب تن فرماتے. اس کے بعد امامہ شریف سجاتے، امامہ شریف سجانے کے بعد اس کے اوپر ایک اور چادر لیتے، چادر لے کے خوشبو لگاتے، اور پھر باہر آتے. اور پھر بھی حضور کا فرمان نہیں. اور پھر ایک مسند بنی ہوئی تھی، ایک سٹیج بنا ہوا تھا، اور پھر اس سٹیج پر تشریف لے جاتے، جس کے اوپر آپ پہلے کبھی نہیں بیٹھتے، اس وقت بیٹھتے تھے جب حضور کا فرمان سنانا. پھر اس کے اوپر جاتے، تشریف لے جاتے، اس کے اوپر بیٹھتے، وہاں پر بیٹھ کے خوشبو کا اہتمام کرتے کہ جو آنے والے ہو پھر ان کو بھی خوشبو آئے. خوشبو کا اہتمام کرنے کے بعد پھر آپ حضور کا فرمان سناتے. دیکھیے صرف حضور کا فرمان سنانا تو اتنا اہتمام کیا جاتا. ایک حدیث مبارکہ سننے کے لیے بھی کوئی آئے تو پھر بھی یہی اہتمام فرماتے. کوئی سینکڑوں سننے کے لیے تو پھر بھی یہی اہتمام فرماتے، غسل فرماتے، اور پھر اچھا سا لباس زیب تن فرماتے، امامہ شریف سے جاتے، اس کے اوپر چادر لگاتے، خوشبو لگاتے، باہر تشریف لے آتے. جیسے آج کے دور میں اگربتی لگی ہوئی ہے، دھوپ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ خوشبو بھی ساری پھیل رہی ہوتی ہے، اسی طرح کا وہ بھی اہتمام فرماتے تاکہ جو بھی آئے ہوئے ہیں انہیں بھی خوشبو آتی رہے اور حضور کا فرمان بھی ساتھ ساتھ سنتے رہے، دل کو بھی سکون ملتا رہے اور
خوشبو بھی ملتی رہے، دماغ کو بھی سکون ملتا ہے۔ اور حضرت امام بخاری کا دیکھیں، آپ نے 16 سال لگائے بخاری شریف لکھتے ہوئے۔ کتنا عرصہ لگایا؟ 16 سال۔ اب دیکھیے اتنا زیادہ عرصہ بخاری شریف لکھتے ہوئے، ان میں وجہ کیا تھی؟ تو آپ کیا کرتے، ایک حدیث مبارکہ جب لکھنی ہوتی تو اس سے پہلے آپ غسل فرماتے، غسل فرمانے کے بعد اور پھر آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے، نفل ادا کرنے کے بعد پھر ایک حدیث مبارکہ لکھتے، پھر دوسری لکھنی ہوتی تو پھر چلے جاتے واپس، پھر غسل فرماتے اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا فرماتے، اس کے بعد پھر کیا کرتے، پھر حدیث مبارکہ لکھتے۔ تو کہنے کو تو یہ آسان ہے، لیکن اگر ہم عمل کریں تو پھر پتہ چلے نا کہ یہ کتنا، کس طرح انہوں نے حضور سے محبت اور عشق کر کے بتایا ہمیں کہ حضور کے فرمان سننے سنانے کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے نا کہ اگر تمہیں کوئی دودھ دے تو وہ بھی واپس نہ کرو، ٹھیک ہے، کوئی تکیہ دے وہ بھی واپس نہ کرو، تمہیں کوئی خوشبو دے تو وہ بھی واپس نہ کرو، کوئی خوشبو لگائے تو وہ بھی آپ قبول کر لو، تکیہ دے وہ بھی قبول کر لو، کوئی دودھ پیش کرے تو وہ بھی قبول کر لو۔ دیکھیے خوشبو کا اہتمام اتنا پیارا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشبو کا اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ خوشبو لگانا بھی سنت ہے، اور دینے والے کی یہ محبت ہوتی ہے، اس میں یہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہی جھلک رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین، اور ان کے بعد میں آنے والے تبع تابعین، ان کے بعد آنے والے بزرگ اولیاء، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر بیان کرنے والے علماء کرام، انہوں نے حضور سے عشق کر کے دکھایا کہ حضور سے محبت کس طرح کرنی ہے، حضور کے نام کی محفلیں سجائی جائیں تو وہاں پر کس طرح بیٹھنا ہے۔ تو آپ جو بھی احباب تشریف لے کر آئیں، جیسے یہ بھی ایک عشق کا ایک نام ہے۔ اب دیکھیے اس سے پہلے ہم امام بخاری نے جو اہتمام کیا، اس سے پہلے جو ان کا تھا عمل، وہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنا یا غسل کر کے پھر حدیث مبارکہ لکھنا، یہ قول ہمیں صحابہ سے ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ امام مالک جو اہتمام کرتے ہیں یہ پیچھے میں ملتا ہے صحابہ کرام سے؟ یہ نہیں ملتا۔ یہ ان کے عشق کا ایک انداز ہے، یہی ہے نا۔ اور پھر اب ہم کیا کرتے ہیں، محفل سجاتے ہیں، محفل کے بعد کیا کرتے ہیں، سلام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ ہمارے عشق کا امتحان ہے، یہ ہمارے عشق کا انداز ہے۔ وہ ان کے عشق کا انداز تھا، یہ ہمارے عشق کا انداز ہے۔ محبت میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فلاں کرتا تھا تو ہم کیوں کریں، یا فلاں نہیں کرتا تھا تو ہم نہیں کریں گے، نہیں، محبت میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، عشق میں پھر یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ عشق کا یہ اپنا ہی انداز ہوتا ہے، جو جس انداز سے بھی کرے، کرنی حضور سے محبت، کرنی حضور سے محبت ہے، جتنی دل چاہے کرے وہ جس انداز میں کرے، صبح کریں، شام کریں، ساری رات بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے گجرے نچھاور کرے، یہ اپنا اپنا انداز ہے۔ جسے یہ لو لگ جائے تو پھر اسے سکون ہی نہیں ملتا، اور پھر وہ یہاں پر بھی کرتا رہتا ہے، اس دنیا سے چلا جائے تو قبر میں بھی کرتا رہتا ہے، یہاں سے بھی چلا جائے حشر میں بھی حضور کا نام لیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی اور سچی محبت